یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا یہ بیان اسقاط میت یا حیلہ اسقاط کے متعلق کچھ خواتین کے سوالات، اعتراضات اور اختلافات سامنے آنے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ خواتین اسلام، ہمشیران محترم، عزیز محبات اور عزیزات، اللہ پاک نے ہمیں زندگی اور ایمان جیسی بے مثال اور لاجواب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نظام اور ڈسپلن بھی عطا کیے ہیں، جن کا دوسرا نام عبادات ہے۔ عبادات کے سٹیٹس مختلف ہیں، مثلا فرض، واجب، سنت، نفل وغیرہ، جن میں سے فرض اور واجب کے ادا نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ کبھی غفلت، سستی اور کوتاہی یا بیماری کی وجہ سے یہ عبادات چھوٹ جائیں تو ان کے بدلے میں قضا، فدیہ اور کفارہ پیش کیا جاتا ہے، مگر ان تمام کاموں کے لیے مخصوص حالات اور کیفیات ہوتے ہیں۔ عام حالات میں ہم ان عبادات کے بدلے میں قضا، فدیہ یا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ بالخصوص نماز اور روزہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں کوئی دوسرا شخص کسی کی طرف سے ہرگز ادا نہیں کر سکتا، البتہ جب روزہ رکھنے کی کوئی امید نہ رہے، یعنی انسان اتنا لاغر، بیمار اور اتنا ضعیف العمر ہو جائے کہ اب اس کی صحت کی کوئی امید نہ رہے، تو قرآن کریم کے حکم کے مطابق وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين پر عمل کرنا ہوگا، یعنی جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دینا ہوگا۔ وہ کسی صورت میں بھی وہ کھانا پکا کر دے، کھانے کے لیے راشن دے دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ نماز کی قضا ہر حال میں مسلمان پر لازم رہتی ہے۔ روزے کا فدیہ تو وہ دے سکتا ہے، مگر نماز ایسی عبادت ہے کہ اپنی زندگی میں وہ کسی صورت میں بھی کوئی بدلہ نماز کا نہیں دے سکتا۔ البتہ فقہائے کرام نے احتیاطی طور پر روزے کی طرح نماز، قسم اور منت کی زندگی میں ادائیگی نہ ہو سکنے کی صورت میں مرنے کے بعد میت کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم پر آج سے تقریباً 50 سال پہلے تک مسلمانوں میں بڑی پابندی سے عمل ہوتا رہا، لوگ اس کا اہتمام کرتے رہے، مگر بدلتے زمانوں کے ساتھ دین سے اتنی دوری ہوتی گئی کہ آج اسقاط میت کا ذکر بھی لوگوں کو اجنبی لگتا ہے۔ اور پھر حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے اس سوال میں عرض کیا، کہ بہت سی خواتین جب بھی کوئی علمی مسئلہ سنیں تو انتہائی بے باکی سے فوراً یہ فرما دیتی ہیں کہ آج تک تو ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا، اب یہ دین میں ایک نیا مسئلہ آ گیا، اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نہیں سنا۔ تو میں بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ نے پوری زندگی میں
مسائل کو سننے کے لیے، قرآن کو سننے، سمجھنے اور پڑھنے کے لیے، اسی طرح احادیث مبارکہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت نکالا، کتنے علماء کے پاس گئے، کتنے اساتذہ کے سامنے آپ نے بیٹھ کر ان کی شاگردی میں یہ علوم پڑھنے کی کوشش کی، یا علماء کی صحبت آپ کو حاصل ہوتی رہی، اور ان تمام کے باوجود آپ کو کسی نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا، تو پھر تو بجا طور پہ آپ یہ فرما سکتے ہیں کہ ہم نے تو یہ آج تک نہیں سنا۔ اور جب زندگی میں کبھی آپ نے قرآن کریم کو ہی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ جو ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری تلاوت غلط رہتی ہے، بعض جگہوں پہ ہم سے کفر صادر ہو جاتا ہے اور ہمیں علم تک نہیں ہوتا، تو ترجمہ، تفاسیر اور احادیث، ان کے مفہوم و معانی، مسائل فقہ، یہ ساری تو بڑی آگے کی چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ اس پوائنٹ پہ غور فرما کے سنجیدگی سے سوچ کر پھر انصاف سے اپنے اندر سے جواب طلب کیجئے کہ آپ کا یہ کہنا بجا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ آج تک نہیں سنا۔ تو جب آپ نے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی تو پھر ابھی سنیے، جو مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے سوالات کے مطابق اس کی تحقیق کی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں حیلہ اسقاط یا اسقاط میت، تو حیلہ کا مطلب ہے قوت اور طاقت، حیلہ کا ایک مطلب ہے دور بینی اور دور اندیشی، حیلے کا ایک مطلب ہے کاموں میں تصرف کرنے کی قوت، حیلے کا ایک معنی ہے بہانہ، اور اسقاط کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کسی چیز یا کسی حکم کو ساقط کر دینا۔ اب یہاں ہماری اس گفتگو میں، اس ٹاپک میں، لفظ حیلہ بہانے کے معنی میں اور دور اندیشی کے معنی میں استعمال ہوگا، اور ایمان والے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ بہانہ می جوید کا مطلب ہے کہ وہ بہا یعنی بدلے نہیں مانگتی۔ تو ہر ایمان والے کا اس بات پر یقین ہے، اور فقہائے کرام نے اسی حسن ظن کی بنا پر حیلہ اسقاط یا اسقاط میت کے طریقے سے متعارف کروایا ہے۔ تو حیلہ اس جائز طریقے کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنی ضرورت شرعیہ کو پورا کر سکے، اور اس مقصد کے لیے ایسا انتظام ہو کہ اس کو منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ شریعت مطہرہ چونکہ حکمت بالغہ سے معمور ہے، اور اس مقدس شریعت کا مزاج اپنے فالوورز کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، مگر ہر انسان کے بس میں یہ نہیں کہ وہ اس حکمت تک رسائی حاصل کر سکے، لہٰذا ماہرین شریعت، علماء، محدثین اور فقہائے کرام کی جماعت کے ذریعے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جو مسلمان بیان کی گئی کوتاہیوں کی وجہ سے، یعنی غفلت، سستی، کوتاہی، بیماری، لاپرواہی، ان میں سے کسی وجہ سے بھی فرائض و واجبات چھوڑنے کا مرتکب ہوا، تو وہ مرنے کے بعد عذاب خداوندی میں مبتلا ہوگا۔ اب اس عذاب سے نجات کا کچھ سامان مرنے والے کے پاس نہیں ہے، نہ وہ کسی چیز پہ قادر ہے، اور زندہ مسلمان اب عالم برزخ میں اس مرنے والے کے لیے قولی، فعلی، مالی نہ مدد کر سکتا ہے، نہ سفارش کر سکتا ہے۔ تو اسقاط میت کے لیے یا حیلہ اسقاط کے لیے ہمیں
ہیلا کرنے کا حکم معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حکم پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسقاط کی وجہ سے نماز اور دیگر واجبات میت سے معاف نہیں ہو جاتے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ہیلا کرنے سے اسقاط کی وجہ سے وہ جو مرنے والا ہے اس سے نمازیں معاف ہو گئیں، روزے معاف ہو گئے، یا مزید فرائض و واجبات اس پہ تھے تو وہ معاف ہو گئے، ہرگز نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں نماز، روزہ، منت اور قسم وغیرہ کو پورا نہ کرنے کا میت کو جو گناہ ہوا تھا اور اب اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس سے معافی کے لیے یہ ہیلا کیا جاتا ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے۔ قرآن کریم کو دیکھیے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہیلے کا ذکر کیا گیا، اور کس نے کیا؟ رب ذوالجلال نے۔ وہ ہیلا کس نے سکھایا؟ خود اللہ کریم نے۔ ارشاد ہوا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، کیونکہ بادشاہی قانون میں وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، تو پھر کیا کیا مگر یہ کہ جو اللہ نے چاہا، یا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی، کیا کہ وہ جو اپنا شاہی پیمانہ ہے، پیالہ ہے جس سے اناج ماپا جاتا ہے، وہ خفیہ طریقے سے اناج کے لیے آنے والے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا جائے، اور اس کے بعد اعلان کر کے وہ تلاش کیا جائے۔ جب وہ اس کے کجاوے سے نکلے تو قانون کے مطابق اس کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس طریقے سے حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، ورنہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ بادشاہ کسی دوسرے جگہ سے آئے ہوئے کسی شخص کو روک سکتا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق اپنے بھائیوں سے دریافت کیا کہ اگر تمہارے قانون کے مطابق کوئی شخص بادشاہ کی چوری کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا کہ وہ بادشاہ کی غلامی میں زندگی گزارے گا، بادشاہ اس کو غلام بنا لے گا۔ سو اسی قانون کے مطابق جو ان کے بھائیوں نے بتایا، جب وہ پیالہ جو خود رکھا گیا تھا، ہیلا کیا گیا تھا، وہ پیالہ جب ان کے سامان سے نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو گرفتار کروا لیا اور انہیں اس بہانے سے، اس ہیلے سے اپنے پاس روک لیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہیلا، یہ بہانہ ہم نے بتایا یوسف کو۔ ایک بات۔ دوسری بات، سورۃ الصاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری کی حالت میں تھے اور آپ کے تمام عزیز و اقارب نے چھوڑ دیا، صرف آپ کی زوجہ آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت پاس رہتیں اور اطاعت کرتیں، آپ کی خدمت کرتی رہتیں۔ تو اتفاقاً کسی دن آپ کسی کام میں بزی تھیں یا کوئی بھی عذر تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو پکارا اور وہ فوراً حاضر نہ ہو سکیں، آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو برا سمجھا اور ان کی تاخیر پر غصے میں آئے، اور انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں تو تمہیں 100 درے ماروں گا، اس وجہ سے تم بر وقت میرے بلانے پہ نہیں آئیں۔ اب جب آپ تندرست ہو گئے اور اب آپ کو وہ اپنی قسم یاد آئی،
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس سوچ کے بعد وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب سے یہ کہا کہ خذ بیدیک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، کہ تم حانث نہ ہو، اپنی قسم نہ توڑو، بلکہ اس کے لیے ہیلہ یہ ہے کہ تم اپنی اس سعادت مند اور فرما بردار بیوی کے لیے جو قسم کھا چکے ہو اس کو پورا کرنے کے لیے 100 تنکوں کا ایک گٹھا بناؤ، جیسے جھاڑو ہوتا ہے، اس کے اندر 100 تنکے لو اور وہ جھاڑو کی طرح وہ ایک گٹھا بنا کے ایک دفعہ اپنی بیوی کو مارو، تو تمہاری وہ قسم جو 100 لکڑیاں مارنے والی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں بھی اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایوب کو یہ ہیلہ بتایا اور ایوب نے وہ جو قسم کھائی تھی اس کو پورا اس انداز سے کیا، اس ہیلے کے ذریعے سے۔ یہ قرآن کریم سے میں نے 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب حدیث پاک کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہیلہ شرعی کا ثبوت موجود ہے۔ ہیلے کی وضاحت کرنا کیوں ضروری ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے رکھے گئے سوالات میں ایک یہ بات تھی کہ اگر آپ یوں ہیلہ کرتے ہیں میت کے لیے تو گویا یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ نہ مانی جانے والی بات ہے، امپاسبل ہے کہ آپ ایک ہیلہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ درست کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دین میں دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ، اللہ کریم جائز، درست اور شرعی کاموں کے لیے خود فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے جو کام مشکل پیدا کر رہے تھے ان کو آسان کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو ہیلہ سکھایا۔ اب میں نے حدیث پاک کا ذکر کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، ان کے درمیان کسی وقت میں جھگڑا ہو گیا، تو اس جھگڑے کے دوران حضرت سارہ نے قسم کھا لی کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں ہاجرہ کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ کاٹ دوں گی، یعنی غصے میں وہ قسم کھا لی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی اور کوئی حصہ، کوئی عضو کاٹ دوں گی۔ کچھ ٹائم گزرا کہ اللہ کریم نے حضرت جبریل کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور وہی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم، ان دونوں بیویوں میں آپ صلح کروا دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق دونوں میں صلح کروائی تو حضرت سارہ نے استفسار کیا کہ وہ جو میں نے قسم کھائی ہے ہاجرہ کے جسم کا کوئی عضو کاٹنے کا، اس کے لیے اب کیا ہیلہ ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم نے وحی بھیجی، یعنی فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَن يَأْمُرَ السَّارَةَ أَن تَثْقُبَ أُذُنَيْ هَاجَرَةَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ آپ سارہ سے کہیے کہ وہ ہاجرہ کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دے، اور اس ہیلے کے ذریعے سے وہ اپنی قسم توڑنے سے بچ جائیں گی اور ان کی وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث پاک بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ اس میں بھی ایک کام کو آسان طریقے سے کرنے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا گیا، اور وہ کون کروا رہا ہے؟ وہ اللہ کریم جبریل کے ذریعے اپنے نبی کی طرف حکم بھیج رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیں تو پھر درجہ آ جاتا ہے فقہائے کرام کی عبارات کا کہ انہوں نے یہاں سے استنباط کر کے اور ان احکام کو لیتے ہوئے اپنی کتب میں امت کے لیے کیا آسانیاں لکھی اور کس طرح سے اس کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے یہ کہ الاشباح والنظائر کے حاشیے پر تاتار خانیہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا مذہب ہے، میں ترجمہ پیش کروں گی، عبارات پیش نہیں کر رہی تاکہ ہماری گفتگو بہت طویل نہ ہو جائے۔
ہمارے علماء کا مذہب ہے کہ ہر وہ حیلہ جس سے کسی کا حق مارنا یا شریعت کے حکم میں شبہ ڈالا جائے وہ حیلہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، مگر جس حیلے کے ذریعے حرام سے بچنا یا کسی حلال کام کو آسانی سے حاصل کرنا مقصود ہو وہ حیلہ جائز ہے، مستحسن ہے۔ امام شعبی نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اس کے بعد امام شمس الائمہ سرخسی نے المبسوط کی جلد نمبر 30 میں لکھا ہے کہ جو شخص احکام شرعیہ میں حیلے کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت شرعی احکام ہی کا منکر ہے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 189 ہجری یعنی 189 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے پوری کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہی کتاب الحیل رکھا۔ اس کا معنی ہے شرعی حیلوں کی کتاب۔ کتاب الحیل، لفظ حیل جو ہے یہ حیلہ کی جمع ہے، یعنی وہ کتاب جس میں سارے حیلے شرعی جمع کر دیے گئے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے دنیا سے کب رخصت ہو رہے ہیں؟ 189 ہجری میں، 189 میں، اور اب ہم جس صدی ہجری میں جی رہے ہیں یہ ہے 1442 یعنی 1442۔ اب میں سوال کروں گی ان لوگوں سے جو اس مسئلے کو نیا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، وہ ذرا توجہ فرمائیں اور اس کا جواب اپنے آپ سے طلب کریں کہ قرآن حدیث سے دلائل حاصل کرنے کے بعد، ثبوت حاصل کرنے کے بعد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو 189 میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں فوت ہونے سے پہلے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے کتاب الحیل یعنی شرع حیلوں کی کتاب۔ وہ کیوں لکھی؟ اسی لیے کہ اس پر عمل کیا جاتا تھا اور شریعت میں اس کا وجود تھا۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں بھی حیلوں کا ایک مستقل باب رکھا گیا ہے اور اس باب کا نام بھی کتاب الحیل ہے۔ پھر بادشاہ عالمگیر کے استاد ملا جیون اپنی معروف ترین کتاب نور الانوار کے صفحہ نمبر 54 پر جو لکھتے ہیں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نماز روزے ہی کی طرح ہے۔ کیا؟ نماز روزے ہی کی طرح ہے، بلکہ شان و رفعت میں اس سے بھی اہم ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ نماز کی طرف سے بھی فدیہ دینا چاہیے۔ اگر یہ فدیہ اللہ کے ہاں بطور فدیہ ہی مقبول ہوا تو بہت اعلیٰ، ورنہ صدقے کا ثواب تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ اب سنیے کہ محقق علی الاطلاق صاحب فتح القدیر یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص مر جائے اور اس پر رمضان کی قضا ہو، اس نے وصیت کی تو اس کی طرف سے اس کا ولی ہر دن کے روزے کے بدلے ایک فطرانے کے برابر فدیہ ادا کرے، کیونکہ میت اب یہ ادائیگی کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح جب کہ اس نے نماز کے بدلے میں بھی فدیہ دینے کی وصیت کی ہو تو وہ بھی پوری کی جائے۔ میں نے محقق علی الاطلاق کا لفظ استعمال کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مصنف کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقے کے محقق نہیں ہیں، بلکہ علی الاطلاق ہیں کہ ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک کا پیروکار ان کے فیصلے کو مانتا ہے۔ آگے چلیے، مدارس عربیہ میں پڑھائی جانے والی مشہور کتاب شرح وقایہ، اس میں تحریر ہے کہ ہر نماز کا فدیہ ایک دن کے روزے کی طرح ہے اور یہی صحیح ہے، وَهُوَ الصحیح کے الفاظ لکھے گئے آگے۔ پھر تحتوی، حاشیہ مراقی الفلاح، نور الایضاح،
در مختار، الزیادات، رد المختار، شرح الیاس، لمعات شرح مشکات جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ان تمام کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ حیلہ اسقاط کا بھی ذکر ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اس پہ اجر کی توقع بھی ہے۔ یہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، یہ تمام چیزیں ان کتابوں میں درج ہیں۔ اب یہ اس بات سمجھنے اور ان کے ثبوت سماعت فرمانے کے بعد اب سنیے کہ حیلہ اسقاط ہم نے جو کرنا ہے اس کے مجاز کون لوگ ہیں۔ کیا ہر بندہ حیلہ اسقاط کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب نہیں میں ہوگا۔ حیلہ اسقاط کرنے کے مجاز وہ لوگ ہوں گے جو غریب ہوں، یا میت کی وصیت کا مال اس کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی سے کم ہو، یا اس کا مال ہو ہی نہ، یا اس کے اوپر قرض ہو اور اس کے کفن دفن پہ خرچ ہوا ہو اور اس کے بعد مال بچے ہی نہ، اور ورثاء بھی یہ استطاعت نہ رکھتے ہوں کہ وہ مرنے والے کی نمازوں کے، روزے کے فدیے ادا کر سکتے ہوں، یا پھر مرنے والے نے وصیت ہی نہ کی ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے کسی کو اپنی بیماری کی حالت میں اپنی نمازوں کی فکر ہو، اپنے روزوں کی فکر ہو، کوئی اور فرض یا واجب زندگی میں رہ گیا ہو تو اس کی ٹینشن ہو۔ یہ تو خال خال ہی نظر آتا ہے، جن پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ان لوگوں کو ان باتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں کہ بندہ مرنے والا غریب ہے، اس کے پیچھے کوئی پراپرٹی، کوئی مال، کوئی وصیت، کوئی کچھ نہیں ہے، یا ہے تو وہ بہت تھوڑی سی ہے، اور اس کے زندگی کے فرائض تو ڈھیروں ہیں، واجبات ڈھیروں ہیں جو اس نے ادا نہیں کیے ہوئے، اور جو پیچھے اس کے رشتہ دار ہیں، وارث ہیں، ولی ہیں، وہ بھی اتنے امیر کبیر مخیر نہیں ہیں کہ وہ اپنے پاس سے ادا کر سکیں، تو اب اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ورثاء کی طرف سے یہ احسان عظیم ہوگا کہ وہ کچھ مال حاصل کر کے اس کو فقراء کے درمیان رکھیں اور اس کا حیلہ کر کے میت کے ساتھ احسان کریں، اور اگر وہ کر سکیں یا انہیں جب علم ہو جائے تو انہیں ہر حال میں یہ کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا احسان اس بندے پر ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے مال میں کچھ نہیں تھا تو اس کے ورثاء، اس کے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار اگر اس مسئلے کی نزاکت کو اور اس اذیت ناک صورتحال کو جو قبر میں وہ فیس کر رہا ہے اس کو سمجھ سکیں تو پھر یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ وہ چاہے تو چند عزیز و اقارب مل کر کوشش کریں، بے شک وقتی طور پہ کسی سے قرض لے لیں اور کچھ رقم کا بندوبست کر کے، کچھ اناج کا، کچھ چیزوں کا جس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، وہ بندوبست کر کے اس کا حیلہ کروا دیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ کن چیزوں کے ذریعے حیلہ جائز ہے؟ حیلہ کرنے کے لیے قرآن کریم غلہ اور اناج جو ہماری مارکیٹس اور منڈیوں میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، روپیہ پیسہ جس جگہ پہ انسان رہتا ہے وہاں کی کرنسی ہو یا کسی اور جگہ کی جو ویلیویبل ہو اس کے ذریعے، سونا اور چاندی ہو اس کے ذریعے، یہ تمام چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے حیلہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب
تھوڑی سی وضاحت عرض کر دیتی ہوں کہ قرآن کریم جیسے ہم بازار سے ہدیہ دے کر لیتے ہیں، وہ قیمت کس کی ہوتی ہے؟ وہ کلام کی قیمت نہیں ہوتی، وہ اس کاغذ کی قیمت ہوتی ہے، اس سیاہی کی قیمت ہوتی ہے، اس بائنڈنگ کی قیمت ہوتی ہے جس میں وہ قرآن کریم لکھا ہوتا ہے، ہم اس کی قیمت دے کے وہ بازار سے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں۔ اب وہ قرآن کریم اگر ہے کسی کے پاس یا زیادہ تعداد میں ہیں، پارے ہیں، قرآن پاک ہیں، اور اس طرح کچھ رقم ہے یا کچھ اناج اور غلہ یعنی گندم ہے، چاول ہیں، تو ان چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے کہ ان کی قیمت کتنی بنتی ہے، اس کے ذریعے سے ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ پھر روپیہ پیسہ موجود ہے تو اس کے ذریعے ہی ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سونا اور چاندی موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کن لوگوں سے ہیلا کروانا درست ہے، یعنی ہم ہیلے کی رقم جو دیں گے وہ کن لوگوں کو دیں گے اور ہم ہیلا درست طریقے سے کروا سکیں گے۔ ایک تو شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، جو حاجت مند ہوتا ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ شرعی فقیر ہے۔ دوسرے، بالغ مسلمان ہو، نابالغ نہ ہو۔ تیسرے، غیر سید ہو، سید نہ ہو۔ چوتھے، وہ بندہ ہو جس کے مال پر، پیسے پر یا سونا چاندی جو کچھ ہے اس پہ قبضہ کرنے کا خطرہ نہ ہو۔ ان میں سے کوئی بھی بندہ اویلیبل ہو تو آپ اس کے ذریعے سے، وہ اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ ہوں، چند لوگ ہوں، جتنی ضرورت ہو اتنے لوگوں کو جمع کر کے آپ ہیلا کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو بار بار ہم ہیلا اسقاط کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی میں ہی مسلمان بالغ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی نمازوں، روزوں، زندگی میں کوئی منتیں مانی تھیں ان کو، اور اگر قسمیں کھائی تھیں اور توڑ دی تھیں تو ان کو پورا کرنے کا وہ خیال رکھے۔ اگر کسی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر وصیت کرے۔ جب وہ سمجھے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، کسی وقت بھی میری موت آ سکتی ہے، میرے اوپر یہ تمام واجبات ہیں، فرائض ہیں، تو اسے فکر رکھنی چاہیے اور کسی فرد کو اسے آگاہ کر دینا چاہیے کہ میرے ذمے نمازیں ہیں، روزے ہیں، میں نے فلاں وقت میں منت مانی تھی وہ پوری نہیں کر سکی، میں نے قسمیں کھائی تھیں وہ توڑ دیں، ان کا کفارہ ادا نہیں کر سکی، میں نے فلاں وقت میں نفلی روزہ رکھا تھا پھر وہ دوبارہ قضا نہیں کر سکی۔ یہ تمام وہ کام ہیں جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، مگر یہ فرض ہیں، واجب ہیں، اور ان کو کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ اللہ کے ہاں سخت گناہ گار ہیں اور اس گناہ پر عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں جس کی طرف بہت کم دھیان ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا، وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں سجدہ تلاوت آتے ہیں۔ سجدہ تلاوت 14 ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جن سے ہم گزرتے ہیں، اور وہ سجدے واجب ہیں۔ اگر آپ ان کو ادا نہیں کرتے تو وہ واجب آپ کے ذمے رہتا ہے اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ گناہ گار رہتے ہیں۔ ہاں، یہ رخصت آپ کے لیے ہے کہ آپ جب بھی چاہیں ان کو ادا کر لیں، چاہیں تو 14 اکٹھے سجدے ادا کر دیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ کر دیں۔ 2-3 بار تلاوت کی ہوئی ہے اور آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ نے ادا نہیں کیے تھے تو اب کر لیں، یہ ساری رخصتیں تو موجود ہیں، لیکن وہ واجب ہیں، وہ آپ کے ذمے ادا کرنا لازم ہے۔ اب اگر آپ نے وہ کبھی نہیں ادا کیے یا آپ کو اس کی وجوب کا علم نہیں ہے اور وہ آپ کے ذمے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی ختم ہو گئی، تو وہ واجب آپ کے ذمے رہا۔ اب اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب اس کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہوگا جو فقہائے کرام نے احتیاطاً ہمیں بتایا کہ اس کا طریقہ ہر واجب اور ہر فرض کے بدلے میں ایک فطرانہ ہے، اور اسی کو فدیہ کہا گیا۔
جی، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ یہ بتاتے ہوئے وہ وصیت کر دے کہ جو کچھ میں پیچھے چھوڑ کے مروں اس میں سے میری وصیت ہے کہ میری نمازوں اور یا روزوں اور یہ جو فدیے میرے ذمے ہیں ان کو ادا کر دیا جائے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وصیت کرنے والا چاہے سارے مال کی وصیت کرے اور اس کے وارث پیچھے ہوں تو 1/3 میں سے وصیت نافذ ہوگی، باقی نہیں ہوگی، یعنی تیسرا حصہ آپ وصیت کے لیے دے سکتے ہیں، باقی ورثاء کا حصہ ہوگا۔ اگر سارے وارث متفقہ طور پہ یہ کہہ دیں کہ ہم اپنا حصہ معاف کر دیتے ہیں اور مرنے والے کے قرض ادا کر دیں اور اس کے جو یعنی اللہ کی طرف اس کے واجب اور فرائض رہتے ہیں ان کے لیے فدیے دے دیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، تو یہ بہت احسن قدم اور بہت بڑا احسان ہے میت پر کہ آپ اگر اس طریقے سے دستبردار ہو کے اس کے ذمے سے فرائض و واجبات کا گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر اس نے وصیت کی نہیں، اسے وصیت کا موقع ہی نہیں ملا، اچانک موت ہو گئی یا وہ بولنے کے قابل نہ رہا، کوئی بھی مسئلہ ہوا، تو پھر بھی ورثاء کی طرف سے یہ بہت احسن کام ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر کے اس کی آخرت کے لیے بہتری سوچیں، اور جنازے کے بعد اس کا اہتمام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب جنازہ پڑھا جائے پھر اس کے بعد جو بھی ذمہ داران ہیں وہ اس کی نمازوں کی قضاؤں کا حساب کر کے رکھیں، اگر اس کی زندگی کے روزے تھے ان کی معلومات کریں، تو ہر روزے کے بدلے جیسا کہ آغاز میں میں نے قرآن کریم پیش کیا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یہ اتنا ہی ایک فطرانے جتنا ہی بنتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں وہ دیں۔ نماز کا حساب کرنے کے لیے ہر دن میں 6 فطرانے دیے جائیں گے، 5 فرض نمازیں اور چھٹی 3 وتر، یہ 6 ہو جائیں گے، تو روزانہ کے 6 فطرانے ہوں گے۔ اب اس طرح سے ان کا مہینے کا حساب کر دیا جائے گا۔ اگر عورت ہے وہ بالغ تھی تو بالغ ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک جتنا عرصہ گزرا ان میں سے ہر مہینے کے وہ دن جس میں اس پہ نماز معاف تھی وہ مائنس کر دیے جائیں گے، 7 تھے، 8 تھے، 10 تھے، جو بھی اس کی عادت تھی، اور باقی اس کا مہینہ اتنے ہی دنوں کا بچے گا جتنے دن میں وہ پاک رہا کرتی تھی۔ پھر اس کو سال بنایا جائے گا، سال کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد پھر جتنے سال کی نمازیں قضا ہوں ان کا حساب کیا جائے، اگر کنفرم پتہ نہ ہو تو اندازے سے کر لیا جائے، اور جو اندازہ کیا جائے اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ ہر دن میں 6 فطرانے ہیں، ہر مہینے میں کتنے ہیں، ہر سال میں کتنے ہیں، اور پھر ہر سال میں کتنے ہیں، اس طریقے سے ملٹیپلائی کرتے جائیں تو آپ کا حساب کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی مرنے والے نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی یا نماز تو پڑھی مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کون سی نماز ہے جو اللہ کے شایان شان ہوئی ہے، اور یا پھر نیکی کرنے والے پیچھے ورثاء یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اچھا کریں، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی عمر میں انسان فوت ہوا، عورت یا مرد، اس کے نابالغی کی عمر کو نکال کر اور عورت کے ناپاکی کے دن جس میں نماز معاف ہے ان کو نکال کر باقی ساری زندگی کے لیے فدیہ دے دیا جائے گا، اور اسی طرح مرد کا بھی کیا جائے گا۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کی زندگی سے بچپن کے 9 سال نکال دیے جائیں اور بعض کے نزدیک 12 سال، اور بعض علماء کے نزدیک مرد کے 12 سال بچپن کے نکال دیے جائیں اور بعض کے نزدیک 15 سال، اب جس پہ آپ عمل کرنا چاہیں وہ درست ہوگا۔ سامعات محتشم، اسی طرح روزوں کا حساب ہوگا، اگر زندگی میں چھوٹے تھے اور آپ نہ تو ان کو قضا کر سکے اور نہ ہی آپ ان کا فدیہ دے سکے، فدیہ تو ہو گئی تب جب آپ بالکل معذور ہو جائیں گے اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جو لوگ بعد میں صحیح ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، یا عارضی بیماری میں ہوتے ہیں، یا عورت نفاس کی حالت میں یا بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں ہوتی ہے، تو بعض خواتین اس کے بعد فدیہ دے دیتی ہیں، ان کا فدیہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی خواتین
کو جب رمضان المبارک میں ناپاکی کے دن آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نماز کی طرح وہ روزے بھی معاف ہیں، اور اس کا ثبوت ہے میرے پاس بہت سی خواتین، بہت سی نوجوان بچیوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم جب ادارے میں آئے تو ہمیں پتہ چلا، یا ہم نے بیان سنا تو ہمیں پتہ چلا، ہماری تو پچھلی زندگی کے سب روزے پڑے ہیں، ہم نے کبھی کوئی قضا روزہ نہیں رکھا۔ تو اب وہ روزے بھی اگر تھے اور ان عورت دنیا سے رخصت ہو گئی، اب آپ سوچئے کہ کتنے سال کا کتنا بوجھ اس کے اوپر ہے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد وہ تو لازم ہوں گے، اور اس کی تو نص قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے اگر زندگی میں نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی منت مانی تھی تو منت جب مانی جاتی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر مرنے سے پہلے انسان پورا نہیں کر سکتا تو وہ واجب بھی اس کے ذمے ہوتا ہے، پھر اس کا فدیہ بھی اسی طرح ہوگا۔ ایسی اگر قسم کھائی تھی اور وہ توڑنے کے بعد کفارہ دینا تھا مگر کفارہ نہیں دیا اور وہ مر گیا بندہ، مرد یا عورت، تو اب اس کے کفارے کے لیے بھی ایسا ہوگا، مگر اس میں یہ فرق ہوگا کہ قسم کا کفارہ کسی کا زندگی میں رہتا تھا تو اس کے بعد اس کو ادا کرنے کے لیے 10 مسکینوں کا ایٹ اے ٹائم ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ اس کے فدیے میں یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا دیا جائے۔ الغرض سب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطاً کچھ فدیہ زیادہ ادا کر دیا جائے تاکہ کمی بیشی پوری ہو جائے۔ اب عزیزات محتشم، میں آخری عرض جو کروں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میت کے بعد قل، دسواں، چہلم یہ سب کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ سارے عمل مستحب ہیں، اور مستحب کا درجہ سب سے نیچے ہے عبادت میں۔ وہ اچھا عمل ہے، آپ کر رہے ہیں شریعت کے مطابق تو آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ کیا ثابت ہوا کہ ہم نے اگر قل پر کسی کے لیے قرآن خوانی کی، صدقہ خیرات کیا تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور میت کو بھی ملے گا، ایسے ہی 10ویں پر، چہلم پر بھی یہی ہوگا۔ مگر اگر ہم جائزہ لیں اپنے ماحول کا تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہوگی کہ یہاں چند فیصد لوگ ہوتے ہیں جو ان ایصال ثواب کے دنوں کے شرعی تقاضے پورے کرتے نظر آتے ہیں۔ اکثریت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میت کے دن کے کھانے پینے سے لے کے چہلم تک جو کھانا پینا تیار ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، اپنی ناموری کے لیے ہوتا ہے کہ فلاں یہ نہیں کہے، فلاں وہ نہیں کہے، کھانا کیسا دیا، کیسا نہیں دیا، اچھا نہیں دیا۔ ہم سارا خرچ ان سارے دنوں میں اس لیے کرتے ہیں، بے شمار کھانا ضائع ہوتا ہے، امیروں کو کھلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو کھلایا جاتا ہے، غریب کہاں ہوتے ہیں؟ کتنے غریب کھاتے ہیں جن کی وجہ سے میت کو ثواب ملتا ہے؟ ہم نے کتنا سوچا ان دنوں میں اس معاملے کے لیے؟ عزیزات محتشم، شریعت ہے، اللہ کے قوانین وہ ہیں جو اس کے فرمان کے مطابق ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کی روح ختم ہو جاتی ہے اور ثواب کی بجائے وہ گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب اگر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ان دنوں میں ختم شریف کے نام پر، مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم تمام امیر و کبیر لوگوں اور عزیز و اقارب کی دل کھول کے ضیافتیں اور دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، غربا، مساکین کتنے ہمارے دسترخوان پہ آتے ہیں، یا کتنے کے گھروں میں ہم میت کے لیے خیرات کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، میں دعوت فکر پیش کر رہی ہوں۔ یہ مستحب کام ہے، اس کے لیے تو ہم اتنی پابندی سمجھتے ہیں جیسے فرض کی پابندی ہوتی ہے، اور یہ جو فرض چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ ہم سب کے لیے نئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے سنی نہیں، کسی نے بیان نہیں کی۔
تو عزیزات محتشم، آئیے حقیقت کی طرف آئیے، سچائی کی طرف آئیے، اللہ کے فرمان کی طرف آئیے اور عبادات کو ترتیب سے کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ سب سے پہلا جو مقام ہے عبادت میں وہ فرض کا ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، پھر سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد نفل ہے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب یہ جتنا پیسہ لاکھوں میں ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ خرچ کرنے سے پہلے ہمیں فکر ہو کہ آج قبر میں جانے والے کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، تو ہم وہ لاکھوں روپیہ غرباء میں، مساکین میں تقسیم کریں، اور تقسیم کر کے اس میت کی راحت کا اور اس کے گناہوں کے بخشوانے کا سبب بنے۔ یہ بہتر ہے، یہ ضروری ہے، یا صرف ہم اپنی مرضی کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے لاکھوں روپیہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہیں، وہ بہتر ہے۔ ختم قل ہے یا ختم چہلم ہے، اس پہ بھی اصل چیز کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کیا جائے، غرباء مساکین کو کھانا کھلایا جائے، ان کو لباس دیا جائے، مرنے والے کے لیے دعائے خیر کی جائے، کوئی صدقہ جاریہ قائم کیا جائے۔ ان دنوں میں ہم سب کو مل کر یہ کرنا چاہیے، عزیز و اقارب کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی، نہ یہ کہ ہم سارا کچھ دیگیں پکانے میں خرچ کر دیں اور اپنی مرضی سے انتخاب کریں، مینیو بنائیں اور پھر اس سے لوگوں کو خوش کریں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، نہ میت کے فائدے کے لیے ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ اگر ہیلے کی ضرورت ہے اور وہ رسا اور پیچھے والے لوگ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ پوری زندگی کا فدیہ ادا کر سکے، وہ تو بعض اوقات کروڑوں میں بن جاتا ہے، اور اگر 2 3 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کی نمازیں بھی رہتی ہوں بندے کی، اور آپ ان کا بھی حساب کریں گے تو ہر سال کا آپ حساب لگائیں تو کیا ہوگا، کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو یہاں پر پھر فقہائے کرام نے ان غریبوں کے لیے، ان شرعی فقیروں کے لیے یہ ایک آسان طریقہ دیا کہ حسب استطاعت جو میں نے چیزیں پہلے بیان کی ہیں، پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، غلہ ہے، اناج ہے، یا قرآن پاک ہے، اور اس کے ساتھ کچھ رقم ہے، یا اس کے ساتھ کچھ غلہ ہے، تو ان ساری چیزوں کو حسب استطاعت جمع کیا جائے۔ اگر ایسی کوشش کر لی جائے کہ 1 سال کا حساب کر کے 1 سال کے لیے، چاہیں تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں، چاہیں تو 1 چیز ہو یا 2 چیزیں ہوں، یہ اتنی لے لی جائیں جو 1 سال کے لیے ہو سکتی ہوں، تو پھر ایسا کیا جائے کہ میں نے جیسے بتایا کہ 4 کیٹاگریز ہوں گی، کہ ایک شرعی فقیر ہو جو خود صاحب نصاب نہ ہو، وہ جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہو وہ بندہ ہو، بالغ مسلمان ہو، سید نہ ہو، اور ایسا بندہ نہ ہو کہ آپ جب اس کو وہ ہیلے کے لیے رقم دیں اور وہ قبضہ کر کے اس پہ بیٹھ جائے۔ تو ان میں سے جو لوگ میسر آ جائیں، ایک حساب کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو اس طرح دائرے میں بٹھا لیا جائے، اور پھر باری باری جو وارث ہے یا ولی ہے میت کا، وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں یہ رقم میت کی نمازوں، روزے یا منت یا کفارے کے لیے، ان کا بوجھ اور ان کا گناہ کم کرنے کے لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر وہ وصول کرے، اس کا مالک بنے، وصول کرنے کے بعد آگے وہ یہی لفظ کہہ کے دوسرے کو دے دے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، پانچویں کو، جتنے لوگ مقرر کیے جائیں، یا پھر جتنا حساب میت کے ذمے ہو اور وہ پہلے حساب کر لیا جائے کہ وہ اتنے لاکھ کی اتنے کروڑ بنیں گے اور ہمارے پاس اتنی رقم ہے، اس کو کتنی مرتبہ ملٹیپلائی کریں گے، یعنی ضرب دیا جائے گا 2 4 6 8 10 20 50 کتنی بار، اتنی بار، تھوڑے لوگ ہوں تو انہی میں زیادہ بار، زیادہ ہوں تو ایک بار وہ گھما کر، پھر جو آخری بندہ آئے گا شرعی طور پر وہ اس رقم کا یا اس سونے چاندی کا مالک ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ نیک ہے، ہمدرد ہے، اس کو پہلے سے یہ سمجھایا جائے کہ ہمارا یہ مقصد ہے، یعنی نیکی میں اضافہ کرنا اور میت کے ساتھ نیکی کرنا، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ رضامند ہو تو وہ رقم لے کے سارے غرباء میں تقسیم کر دی جائے، ورنہ شرعی طور پہ وہ آخری بندہ جو ہے وہ مالک ہو جائے گا۔
یا کسی اور نیک کام میں صرف کریں تو باہمی ان کی رضامندی کے ساتھ آپ پھر وہ رقم کسی نیک کام میں کسی اور غریب کو یا زیادہ غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک سے دعا کر دیں کہ یا اللہ ہم نے تیری ذات سے یہ حسن ظن قائم کر کے یہ ایک طریقہ اختیار کیا، تیری بارگاہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ تو اسے قبول فرما کے میت پر رحم فرمائے گا۔ تو فقہاء کرام نے یہی بات لکھی کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ اس کو قبول فرما کر میت کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا اور اس کا گناہ بخشے گا۔ مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہماری بہت سی بہنیں ہی نہیں بہت سے بھائیوں کے لیے بھی یہ جو اشکال تھا، یہ پرابلم تھا، یہ حل ہو جائے گا، اور ہماری جو بالکل توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے یقیناً اللہ کے فضل سے وہ توجہ بھی ہوگی۔ اب میری تمام معلمات مبلغات کی خدمت میں بطور خاص گزارش ہے کہ بالخصوص وفات کے مواقع پر اور بالعموم اپنے مواعظ حسنہ کے ذریعے اپنی معزز مسلمان خواتین کی محافل میں یہ موضوع مسلسل بیان فرمائیں تاکہ بعد موت بھی احسان اور بھلائی کا سلسلہ جاری رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔